اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، الحمدللہ آج ہم ایک ایسے مبارک مہینے کی آمد پر پیغام دیں گے جس کی نسبت سید الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں پیاری بہنوں، بلکہ یہ وہ نورانی موسم ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، ترجمہ: اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ پیاری بہنوں، یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھروں کو قرآن و درود کی خوشبو سے بھر دینا ہے۔ پیاری بہنوں، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو پیاری بہنوں، ہم کیسے شکر ادا کریں؟ زبان سے بار بار الحمدللہ کہنا، درود پاک پڑھنا، دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں زندہ رکھنا، عمل سے ان کی سنتوں پر عمل کرنا، خاص طور پر اپنے گھروں میں اخلاق، صبر، حیا اور محبت کو عام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، ربیع الاول ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سنواریں۔ میری پیاری بہنوں، ربیع الاول کی سب سے پیاری روشن صبح یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پاک کے چھوٹے چھوٹے حلقے قائم کریں۔ کچھ بہنیں مل کر بیٹھ کر یہ نیت کریں کہ روزانہ یہاں ہر جمعہ درود پاک پڑھایا جائے۔ ایک بہن قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ نصیحت بیان کرے۔ پیاری بہنوں، سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ سنیں۔ یہ درود کے حلقے صرف دنیا میں سکون نہیں دیتے بلکہ آخرت میں بھی نور کا ذریعہ بنیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، سوچیں اگر ہم ایک محفل میں 1000 بار درود پاک پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے گھروں، اپنی بچیوں اور اپنی نسلوں میں زندہ کریں۔ پیاری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات بتائیں۔ اپنے بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور سچائی کے واقعہ سنائیں۔ پیاری بہنوں، اپنے گھروں میں ایسی محافل کریں کہ جہاں گانے بجانے کے بجائے قرآن، درود اور نعتوں کی آوازیں گونجیں۔ یہی سچی دعوت محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ پیارے بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اس مہینے میں اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے جوڑنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، اپنی محفلوں میں ایک آیت لیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور عمل کی نیت کریں۔ پیاری بہنوں، قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے فیصلوں میں رہنما بنانے کے لیے اپنائیں۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ربیع الاول کی آمد کا شکر ہم اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
درود پاک اور قرآن کے نور سے سنواریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محفل سجانا یا درود پاک کی محفل کرنا بدعت ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں نرمی اور حکمت سے جواب دینا چاہیے۔ پیاری بہنوں، محفل کا مقصد ہے اگر کسی محفل میں صرف اور صرف قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اور درود و سلام پڑھا جائے تو یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ نیکی کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں یا اس کا علم سیکھتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ پیاری بہنوں، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ذکر اللہ اور قرآن کی محفل رحمت کا سبب ہے۔ بدعت کب ہوتی ہے؟ بدعت تب کہی جاتی ہے جب کوئی ایسا کام دین میں ایجاد کیا جائے جس کی اصل دین میں حقیقت موجود ہی نہ ہو، یا اس کو دین کا لازمی حصہ قرار دیا جائے۔ پیاری بہنوں، لیکن قرآن پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا تو خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، اگر کوئی کہے کہ محفل بدعت ہے تو غصہ نہ کریں، نرمی سے سمجھائیں کہ ہم صرف قرآن و حدیث پر مبنی ذکر اور درود کی مجلس کرتے ہیں۔ مقصد دکھاوا یا رسم نہیں بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ عز و جل کے لیے ہو، تب یہ محفل برکت اور نور کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ قرآن و درود کی محفل سجاتی ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ عز و جل نیکی، سکون اور رحمت کا سبب بنے گی۔ پیاری بہنوں، آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے گھروں میں درود کے حلقے قائم کریں، دوسروں کو دعوت محبت دیں، درود کی، قرآن کی، اپنی زندگیوں میں قرآن اور سنت کو عام کریں، اپنی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین کا سچا وارث بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس پر قائم اور استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ربیع الاول کی آمد اللہ کی سب سے عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں زندہ کریں، اپنے گھروں میں درود پاک کے حلقے قائم کریں اور قرآن کے نور سے جڑ جائیں۔ پیاری بہنوں، یہ ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ربیع الاول کی آمد کو شکر اور محبت کے ساتھ منائیں، گھروں کو درود و سلام کی روشنی سے بھر دیں،